حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز پڑھائی اور عید جمعہ کے دن آ گئی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ جمعہ کے ادا کرنے میں رخصت ہے، اور پھر ارشاد فرمایا کہ جو جمعہ نماز ادا کرنا چاہے وہ یہ نماز ادا کر لے، یعنی جو چھوڑنا چاہے وہ جمعہ کا خطبہ چھوڑ سکتا ہے۔ بسا اوقات جمعہ کے دن عید کا دن بھی آ جاتا ہے، یعنی موافقت ہو جاتی ہے۔ ہمارے ہاں بھی متعدد بار اس طرح ہوا، کبھی عید الفطر کے ساتھ جمعہ موافق ہو جاتا ہے، کبھی عید الاضحیٰ کے ساتھ جمعہ موافق ہو جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید پڑھنے والے کے لیے جمعہ کی نماز کی رخصت دی ہے۔ اب یہ رخصت کا معنی کیا ہے؟ بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ مطلقاً رخصت ہو گئی، اب یہ بندہ ظہر کی نماز بھی نہیں پڑھے گا، لیکن یہ بڑی کمزور جو ہے وہ دلیل۔ جمہور علماء کا اس بارے موقف یہ ہے کہ جس نے عید کی نماز پڑھ لی اور اس کا خطبہ سن لیا تو یہ خطبہ جمعہ کے خطبے کے مقابلے میں بھی اس کو کافی ہو جائے، اس لیے اب اس کے لیے جمعہ کے اجتماع میں آنا، خطبہ سننا، پھر جمعہ کی نماز پڑھنا فرض نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ جمعہ چھوڑتا ہے تو ظہر اپنی جگہ پر اس پر فرض ہے، بالکل ویسے جیسے مسافر کے لیے جمعہ فرض نہیں ہے، لیکن جمعہ فرض نہ ہونے سے ظہر ساقط نہیں ہوتی۔ اگر وہ مسافر جمعہ نہیں پڑھ پاتا تو ظہر اس کو پڑھنی ہی ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے صرف جمعہ کے اجتماع کی حاضری، خطبہ سننا اور پھر جمعہ کی نماز میں شامل ہونا، اس سے استثناء حاصل ہو جاتا ہے، اور ظہر کی نماز اپنی جگہ فرض کے طور پر قائم رہتی ہے۔ تو جو بندہ عید کے دن عید کے خطبہ میں اور نماز میں شریک ہو گیا، وہ جمعہ کے خطبہ میں بے شک شریک نہ ہو، اور اس کے برعکس جو ہے اس کے مقابل ظہر کی نماز وہ پوری پڑھے گا۔ اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر کسی وجہ سے بندے کی عید کی نماز رہ گئی اور اس دن جمعہ ہوا تو ایسے بندے سے پھر جمعہ ساقط نہیں ہے۔ عید کی نماز میں شریک ہونے والے کے لیے ہی یہ رخصت ہے کہ پھر جمعے میں اس کو اجازت ہے، رعایت ہے، وگرنہ اگر وہ عید کی نماز میں شریک نہیں ہوا تو اس کے لیے رعایت ختم ہو گئی، اور اب اس کے اوپر جمعہ اسی طرح لازم ہے جس طرح عام دنوں میں یا عام ہفتوں میں جب عید نہیں ہے جمعہ آتا ہے تو پھر جمعہ کی نماز فرض ہوتی ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شریعت کے اندر نرمی اور رخصت ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے رخصت، کہ اگر ایک اجتماع میں بندہ شریک ہو گیا ہے تو دوسرے اجتماع میں نہیں شریک ہوتا تو اللہ نے اس کو رخصت دے دی۔ اور دین کی رخصتوں پر عمل کرنا بھی اتنا ہی ثواب کا باعث ہے جتنا دین کی عظیمتوں پر عمل کرنا ہے۔ اس لیے جہاں رخصت مل جائے وہاں رخصت اختیار کی جا سکتی ہے، رخصت اختیار کرنے والے کو طعنہ زنی نہیں کی جائے گی۔ اللہ رب العزت دعا ہے اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔